اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ تو یہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران کا ہی تسلسل چل رہا ہے اور چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاروں کی ترتیب ہے کس پر ہے؟ تسہیل تلاوت پر۔ یہ 30 پارے ہیں، ان کی جو تقسیم ہے کس بنیاد پر ہے؟ یہ کوئی منصوصی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم کس بنا پر ہے؟ تسہیل تلاوت۔ اگر کوئی 30 دن میں قرآن پاک کو مکمل کرنا چاہے تو روزانہ کی اوسط مقدار جو ہے نا اتنی بنتی۔ عام طور پر یہ جو پارے ہیں تقریباً ایک جتنے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کم زیادہ ہوگا۔ تو وہیں سے پھر جو ہر پارے کا پہلا لفظ تھا وہ اس کا نام بن گیا، ٹھیک ہے۔ تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل سے، اور یہ بعد میں یہ سارے کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حد رسالت میں یہ تقسیم ہے، البتہ صورتوں کی ترتیب ہے اور جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے یہ حد رسالت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا، یہی معنی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کیا ہے، توقیفی، اس کا یہ مطلب کہ وہ بھی منزل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے جو موجودہ ترتیب ہے قرآن پاک۔ البتہ حد صحابہ میں، حد رسالت میں صورتوں کی ترتیب تو تھی، صورتوں کے اعتبار سے مصحف بنے ہوئے تھے۔ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں تسہیل تلاوت کی، اور اسی طرح منزلوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، یہود و نصارہ، اور دوسری طرف ان میں بخل بھی پائے جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی مطلب یہ کہ جب تک کوئی شخص اپنی مجازی محبوب چیز، یعنی مجازی محبوب کا مطلب ہے کہ عارضی ہے نا، وقتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا تو وہ محبوب حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ایک طریقہ یہ بتلایا گیا کہ کچھ کیا کرو، محبوبی مجازی محبوب کو کیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، یعنی دنیا میں جو چیزیں تم کو پسند ہیں ان کو خرچ کرو، کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز صدقہ کی تو اس کو ثواب نہیں ملے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی کامل صدقہ جو ہے نا وہ یہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اسی پر ایک تفریح آگے ذکر بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑنے کی ایک مثال بھی آگے ذکر کی جائے، گو کہ وہ آیات کا پس منظر اور ہے لیکن اس کا ایک مناسبت ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، یعنی تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ آپ خرچ کریں ان چیزوں میں سے جن کو آپ کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اہل کتاب، پھر اہل کتاب میں سے بھی بالخصوص یہود کے دو اعتراضات اور ان کے جواب وہ ذکر کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کو پہلے اعتراض سے یہ تھا کہ آپ اپنے، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھیں، حرام تھیں، یہ ان کو کیا کرتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام نہیں، بعد میں انبیاء پر بھی، تو یہ ان کو حرام قرار نہیں دیتے، یہ ان کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے اس دعوے میں یہ پیغمبر معاذ اللہ اور مسلمان یہ صحیح نہیں، ایک اعتراض تو ان کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آگے آ جائے گا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ عراق، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ شام تشریف لے گئے،
اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا قبلہ تو بیت المقدس رہا، اور آپ قبلہ جو ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ کو کہتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ملت ابراہیمی کے پیروکار۔ ٹھیک ہے، تو اگلی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں ان میں انہی دو باتوں کے جواب دیے جائیں گے۔ پہلی بات جو تھی کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اصلاً تو ہر قسم کی چیز کیا تھی؟ حلال تھی۔ ٹھیک ہے، ان پر کوئی چیز کیا نہیں کی گئی؟ حرام نہیں کی گئی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اب اسرائیل کس کا لقب ہے؟ مگر وہی جس کو حرام کیا اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، کس، اور یہ تو بات کب کی ہے؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ ٹھیک ہے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اور تورات میں تو یہ چیزیں کیا نہیں؟ حرام کی نہیں گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ ان سے کہیں کہ تورات کو لے کر آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم واقعی کیا ہو سچے۔ ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، تو ان کو ایک درد کی بیماری تھی، اس کے علاج کے طور پر انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں اس سے کیا ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، تو میں اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ کیا کر دوں؟ چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، اصلاً وہ کیا تھا؟ حلال ہی تھا۔ اس وجہ سے تو اب نظر کی صورت یہ، تو نظر کو پورا کرنے کے واجب، یہ ہماری شریعت میں بھی یہ حکم۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ اس کی بھی مثال آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کیا کرنا؟ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا، خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ناانصافی کرنے والے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور ملت ابراہیمی کی کیا کرو؟ پیروی کرو یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، تو یہ دوسرے شبے کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر وضع للناس جو وضع کیا گیا، قائم کیا گیا لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلا باعتبار کس کے؟ زمان کے بھی اور رتبے کے، باعتبار زمان کے، اور بعض حضرات نے کہا کہ باعتبار یہاں مراد کیا؟ ہاں، یہاں مراد جو ہے نا باعتبار زمانے کے سب سے پہلا گھر۔ بعض حضرات نے کہا باعتبار رتبے کے، مقام کے سب سے پہلا گھر۔ ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے، جو کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے سب سے پہلا گھر وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، وہی ہے جو کہاں پر ہے؟ مکہ میں، اور اس کی ایک صفت کیا ہے؟ پہلا گھر ہونا ہے۔ اور اسی سے جو ہے نا بیت اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ بیت عتیق۔ عتیق کس کو کہتے ہیں؟ قدیم۔ مبارکن، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ چوتھی صفت فیہ آیات بینات، اس میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جہاں پر، جس پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسے جیسے تعمیر زیادہ ہوتی گئی تو پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، اور اس پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو گئے؟ ان کے جو نقش تھا وہ کم ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تو انہوں نے اس کو
مقام ابراہیم اور اس کے متصل جگہ بھی ہے، وہاں پر جو ہے نا اس کو کیا کیا رکھا ہوا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو وہاں پر داخل ہو گیا وہ کیا ہوگا، امن والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بیت اللہ کی تعظیم بھی چلی آ رہی تھی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر لازم بیت اللہ کا حج کرنا، ہر مسلمان پر نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف کیا رکھتا ہو، راستے کی قدرت، استطاعت، طاقت رکھتا ہو. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو کوئی کیا کرے گا، ناقدری کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا بے نیاز ہیں، عن العالمین، جہان والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں، یعنی جانتے ہیں، باخبر ہیں اس پر جو تم کیا کر رہے ہو، کام کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو، تبغونها عوجا، جو کیا کرتے ہیں کہ تم اس میں کجی چاہتے ہو، ٹیڑھا پن چاہتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود بھی اس پر کیا ہو، گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال سے کیا نہیں ہے، بے خبر نہیں. ٹھیک ہے، اب تو بیت اللہ کی تعظیم یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اور پہلا گھر زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ بیت اللہ ہی تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی ایسی ہے کہ یہ عین مرکز ہے کس کا، زمین کا. لیکن رہا یہ اعتراض، عبادت جو مسلمان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں، مقصود جو ہے نا بیت اللہ نہیں، مقصود کیا ہے، اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے، پھر وہاں جو حج کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا کیا، حکم دیا، اس جگہ کی ایک فضیلت رکھی اللہ تعالیٰ نے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. ٹھیک ہے، تو بیت اللہ سے مقصود بذات خود وہ، یعنی جو بیت اللہ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، مرکز تجلیات، مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اگر بالفرض یہ نہ بھی رہے تب بھی عبادت ہوتی رہی. ٹھیک ہے، یعنی وہ تو کس کا جو مرکز ہے وہ تو کس چیز کا بنا ہوا. ٹھیک ہے، دیواریں ہی ہیں نا، دیواریں ہیں، مٹی ہے، سیمنٹ، تو وہ نہ بھی ہو پھر بھی اس کے وہی انوارات رہیں. ٹھیک ہے، اور تاریخ میں ایسا ہو جس وقت کے اندر کوئی ایسی واقعات، ایسی صورتیں پیش آتی رہیں تو بیت اللہ کا طواف اور وہاں عبادات پھر بھی ہوتی رہی ہیں. تو مقصد تو اس سے کیا معلوم ہوا، مقصود بیت اللہ نہیں، مقصود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے، تو جو وہاں پر جاتا بھی ہے اس کی نیت بھی کس کی ہوتی ہے، بیت اللہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، استقبال کے معنی کیا ہے، توجہ کے. ٹھیک ہے، تو نیت لیکن کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے کس میں، اور جو بعض لوگوں نے اس کو بت پرستی کے ساتھ معاذ اللہ تشبیہ دی اس میں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو اگر کوئی بیت اللہ کے چھت پر بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز کیا ہوگی، ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا جو ایک پس منظر ہے، جو ان کی ایک تاریخی روایت چلی آ رہی، وہ کیا تھی، خاندانی دشمنی، قبائل پر کیا کرنا، فخر و امتیاز، یہ چیزیں ان کا ایک امتیازی چیزیں سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر ایک قبیلے کی دوسرے سے دشمنی ہوتی، لڑائیاں ہوتی، کئی سال تک یہ جنگیں جاری رہتی. لیکن اسلام نے آ کر اس چیز کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. ان سب کو اسلام نے کس میں جوڑ دیا، رشتہ اسلام کے اندر جوڑ دیا. لوگ وہ پرانی جو تھیں عصبیت، نفرتیں، ان کو بھولا کر ایک ہو. ٹھیک ہے، یہ صرف مکہ میں نہیں،
عرب میں یہ چیز تھی، ٹھیک ہے، مدینہ کے اندر بھی اوس و خزرج دو قبیلے بڑے تھے، ان کے بھی ماضی ایسے ہی گزرا تھا، لیکن جب اسلام لے آئے تو وہ ساری باتیں بلا کر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب کسی موقع پر اوس و خزرج یہ دونوں انصار کے قبیلے یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے بعد ایسا ہی ہوا، وہاں پر ایک یہودی نے دیکھا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے، یعنی ان اشعار کا تعلق تھا ان کی ماضی کی روایات سے، ماضی کے واقعات سے، ماضی کی جنگوں سے، تو پھر ان میں وہی جذبات بڑک اٹھے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کیا تلواریں نکالنی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس وقت جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی، اور یہاں پر اس کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، باہمی قتل و قتال کو، ٹھیک ہے، تو یہ کفر عملی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کفر کہنا یہ محاورات کے مطابق ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے، کفر عملی ہے، مطلب یہ کہ یہ قریب ہے کس کے کفر، ٹھیک ہے، اور القریب من الشیء یأخذ حکمہ، جو کسی چیز کے قریب ہو اس کو بھی اسی والا حکم کیا کر دیا جائے، یعنی باہمی قتل و قتال یہ انسان کو کہاں تک لے جانے والا ہے؟ کفر تک، اس وجہ سے یعنی وہ کافر ہو نہیں گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، وگرنہ تو سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں کیا کر لڑ پڑیں، قتال کر، تو اب یہاں قتال کے باوجود ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مومن کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اہل سنت کے موقف کی بھی تائید ہوتی ہے، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کیا نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو جو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کفر عملی، اعتقادی کفر نہیں، یعنی کافرانہ فعل، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اس کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ کافرانہ روش، کافرانہ طریقہ کار ہے، وہ کافر نہیں ہوگا نماز کے چھوڑنے سے جب تک کہ وہ اعتقاداً کیا نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو کفر، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ نماز کو چھوڑنا یہ کہاں تک لے جانے والا ہے انسانوں کو؟ کفر تک، جیسے بعض حدیث میں ہے کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اگر تم کیا کرو گے؟ پیروی کرو گے اہل کتاب کی، ایک جماعت کی، گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کہاں تک؟ کفر تک، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تم واپس کفر میں چلے جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، پھر اس سے بھی بڑھ کر وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی کیا کرے؟ مضبوطی سے تھامے رکھے اللہ کی رسی کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو وہی آیات کا تسلسل چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ فرما برداری پر زندگی گزارنے والے ہو، یعنی اسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اچھا، حق تقاتہ، یعنی تقوی کا حق، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر کی گئی ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ کی ہی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا 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 جائے، اللہ تعا
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اس کی ناقدری ناشکری نہ کی۔ 3 باتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، آپس میں تفرقے میں اختلاف میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کی تفسیر ابھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم کیا تھے، دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم کس پر تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، علی شفا حفرۃ من النار، شفا کا معنی کنارہ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے کیا کر لیا، بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، واضح طور پر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو کیا کریں، بلائیں کس کی طرف، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں، کامیاب، فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان آیات سے یہ جو 2-3 آیات ہیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی کامیابی وہ 2 چیزوں میں منحصر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کریں، تھامے رکھیں، اور تقوی، اور دوسری چیز کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو یہ 2 چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر کیا کی، بتلائیں۔ ٹھیک ہے، پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ آیت آ گئی، پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو گناہ گاروں کے ساتھ تم پر بھی کیا ہوگا، عذاب ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ ایک جماعت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی بستی کو کیا کرو، ان پر الٹ دو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فلاں فلاں بندے بھی وہاں پر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، اس لیے کہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر ان کے چہرے میں کبھی کیا نہیں آیا، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کے مراتب بھی بیان کیے گئے کہ جو تم میں کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کہے، اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو دل میں برا جانے، اور یہ کیا ہے، اس کو کمزور ترین درجہ ایمان۔ ٹھیک ہے، اب امر بالمعروف کون کرے، اس کی قدرت کون رکھتا ہے، اس کا اہل کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، وہ یہ کہ جس کو معروف اور منکر کی پہچان ہو۔ معروف کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جن کی شریعت میں اجازت، یا جن کی شریعت نے کیا کی، تعلیم دی، اور منکر وہ جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے ان کی اجازت نہ ہو، یا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو، تو جو ان کی پہچان رکھتا ہو، اس کی معرفت رکھتا ہو، مسائل کو جانتا ہو۔ مسائل کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کتاب الصلاۃ سے لے کر میراث تک ساری فقہ اس کو یاد ہونا ضروری نہیں، یعنی مسائل کے معلوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ایک اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اس کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ میرے سامنے جو صورت ہے، جو مسئلہ ہے، یہ کس باب سے اس کا تعلق۔ ٹھیک ہے، یہ معنی مسائل کی جاننے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی مصالح کو جانتا ہو، معاشرے کی ضروریات کو، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔
ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. کس کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے، یہ چیز بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کا درجہ جو ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا درجہ متعین ہوتا رہے گا. امور واجبہ میں واجب ہوگا، مستحبہ میں مستحب ہوگا، اس طرح. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، فرقے بن گئے اور اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن کے چہرے کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بعض چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہ کیا تم کفر کرتے ہو ایمان کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب کو. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن فرمائیں گے کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ چکھو اس عذاب کو بما کنتم تکفرون، اور بسبب اس کے، تو بعض سببیت کے لیے، بسبب اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اس بات رسالت کی اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر، جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے، لوٹائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گزشتہ آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طرح یہاں پر بھی آ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس سے مراد تفرق عن الحق ہے، حق سے کیا کرنا؟ جدا ہو جانا، حق کے ساتھ اختلاف کرنا. اسی طرح اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو کس کی بنیاد پر ہو؟ خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر. اور مضموم بھی وہی تفرق اور اختلاف ہے جس کی بنیاد کیا ہو؟ حق سے اختلاف محض کس وجہ سے ہو؟ خواہشات نفسانیہ کے غلبے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب وہ اختلاف چاہے اصول دین میں ہو یعنی عقائد میں ہو، چاہے فروعات میں ہو، مسائل میں ہو، دونوں چیزوں میں اگر اختلاف کی بنیاد کیا ہو؟ یعنی صرف اختلاف برائے اختلاف ہو یا خواہشات نفسانیہ کی بنیاد، اپنی خواہشات کے غلبے کی بنیاد پر ہو، تو وہ کیا ہے؟ اسی کی مذمت کی جا رہی ہے. کس میں؟ ان آیات میں. ٹھیک ہے، البتہ وہ فروعی مسائل جن میں کوئی واضح نص کا حکم موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جن میں کوئی واضح، کوئی صریح اس میں نصوص کا حکم موجود نہ ہو یا نصوص اس بارے میں صراحتاً نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کا ذکر آ رہا ہو، ان چیزوں میں جو اختلاف ہوگا وہ اس اختلاف میں کیا نہیں ہے؟ شامل نہیں ہے، جو مذموم ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کی آیات کو لے کر. اس سے مراد اجتہادی مسائل میں اختلاف نہیں، یعنی جن میں نصوص واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، نصوص اولاً موجود ہی نہیں ہے ان کے حکم کے بارے میں، یا نصوص تو موجود ہے لیکن مجمل ہے، بیان کی محتاج ہے، یا نصوص موجود ہیں لیکن باہم مختلف ہیں. ان مسائل میں جو اختلاف ہے جو اجتہادی نوعیت کے ہیں تو وہ اس اختلاف مضموم میں داخل نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرقے بنانے سے منع فرما رہے ہیں تو وہ یہ نہیں. ٹھیک ہے، عام طور پر سادہ لوگ
لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ اختلاف نہیں جو کس میں ہوگا، امور اجتہادیہ میں، بلکہ یہ تو کیا ہے، عین رحمت، ٹھیک ہے، یعنی اس دور میں جن لوگوں نے کر لیا، یہ تو بعد کی امت کے لیے انہوں نے کیا کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ تو اجتہادی مسائل میں جو اختلاف ہوگا وہ کیا ہے، عین رحمت، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس میں کچھ تخفیف بھی آ جاتی ہے، کچھ سہولت بھی آ جاتی ہے۔ اور البتہ جو پھر تقلید کا مسئلہ ہے، تقلید شخصی کا، تو تقلید شخصی واجب اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شریعت کا حکم ہے، وہ واجب اس معنی میں ہے کہ انتظام کیا رہے، انتظام ایک آسان طریقے سے چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ تقلید شخصی میں بھی جو تقلید کی جا رہی ہے وہ کسی معین امام کی تقلید نہیں کی جا رہی، اس کی تقلید بھی صرف اس کی ذات کی تقلید نہیں ہے، اس کی ذات کی تقلید امور شریعت کے اندر کہ شریعت کے بارے میں جو اس کی آراء ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی مقلد اس کی کیا کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وغیرہ تو خود ائمہ اربعہ جو ہیں بالخصوص ان سے منقول بھی ہے کہ ہمارا کوئی قول کیا ہو، کسی واضح حدیث کے خلاف ہو تو اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، کسی واضح آیت کے خلاف ہو اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو جس اصول کو وہ لیتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی، تو اس کے پیچھے ایک نصوص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے قرآن کی آیات ہوتی ہیں، حدیث نبوی آتی ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص آیا، اس کو اس کے خلاف کوئی حدیث نظر آ گئی، اب اس کے سامنے وہ اصول ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ اس حدیث کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ اس کو کیا کر دیتے، انکار کر دیتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ حالانکہ اس اصول کے پیچھے کیا ہوتا ہے، بہت سی نصوص ہوتی ہیں، بہت سی آیات ہوتی ہیں، بہت سی حدیث، وہ سامنے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مجتہدین کے جو اصول ہیں ان میں بھی یہی چیز، ٹھیک ہے۔ بلکہ اصول یہی ہے کہ جس حدیث کو کسی نے کیا کر دیا، مستدل بنا لیا، تو اس فقیہ کے نزدیک وہ حدیث کیا ہوگی، معمول بہا ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کلام نہیں ہوگا۔ تو امور اجتہادیہ میں اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس پر کیا نہیں ہوگی، اس پر یہ مضموم اختلاف میں بھی داخل نہیں ہوگا، اور اس پر عام تکفیریں بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر امور اجتہادیہ جو جن میں خاص طور پر اختلاف ہو، اس کو بالکل عوامی سطح پر بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہاں سے جو ہے نا پھر کیا ہوتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل فتویٰ ہمیشہ فتویٰ دیتے رہے، اور امور غیر منصوصہ میں، یعنی جن میں کوئی واضح نص نہ ہوتی، تو وہ اجتہاد کر کے اپنی رائے سے کسی چیز کو کیا کر دیتے، اس کے بارے میں کوئی بھی حکم لگا دیتے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کے برخلاف حکم لگاتا تو وہ کبھی بھی، یہ اجتہادی مسائل کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تکفیر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہلاکت والا نہیں کہتے تھے، کیونکہ یہ سارے کیا تھے، یعنی شریعت کی ہی تعبیر و تشریح کر رہے تھے، شریعت کے ہی اصولوں کے تحت رہتے ہوئے۔ ہاں، البتہ ان میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ اجتہادی اختلاف جو شریعت کے اصولوں کے ماتحت، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا اختلاف کرتا ہے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو، کوئی نئی چیز ہی وہ لے آئے، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف کرنا وہ اختلاف مضموم میں کیا نہیں ہو شامل نہیں، بلکہ وہ تو ضرورت ہوگی بلکہ اس کی نشاندہی کرنا۔ تو یہ جو ہے نا وضاحت ہے ان آیات کی۔ پھر یہ جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم، یہ دن کو کہا جائے گا، ایمان لانے کے بعد کفر سے کیا مراد ہے، اس میں چند اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ منافقین سے یہ کلام، کہ منافق جو سرسری طور پر ایمان لاتے تھے اس کو یہاں ایمان سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی دعوت و ایمان کا لیکن عمل ایمان کے مطابق۔ ایمان کے بعد کفر سے مراد کیا ہے،
کہ دعویٰ تو ایمان کا تھا لیکن عمل کس کے مطابق نہیں تھا، ایمان والوں جیسا عمل نہیں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر سے مراد کیا ہے، اور اس سے کون سا ایمان مراد ہے؟ عہد الست کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے کیا کروایا، اقرار کروایا اپنی ربوبیت کا۔ اور اسی طرح ایک تفسیر یہ کی گئی کہ آیت جو ہے نا اہل کتاب سے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ کیا ہیں، اللہ کے آخری نبی ہوں گے، مبعوث ہوں گے، لیکن جب آپ کی بعثت ہوگی تو اب ایمان لے کر نہیں ہے۔ اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی پہلے تو تم آخری پیغمبر کی آمد پر ایمان رکھتے تھے لیکن بعد میں تم نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ کس کے بارے میں؟ مرتد کے بارے میں، جو ایمان لانے کے بعد کیا ہو جائے، ایمان سے پھر جائے۔